بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، میں عمران صدیقی آج مائکروسافٹ ورڈ میں الوداعی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ آج ہمارا مہمان ہے اور آج ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ ویو مینیو آخری اس کا مینیو ہے۔ یہ ٹیب ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اس میں یہ ڈاکومنٹ ویو کے نام سے 4-5 ایک آپشن بنے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے میں پرنٹ لے آؤٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویو میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پیج کی 3-4 حالتیں ہیں۔ حالتوں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر تو آپ نے ہمیشہ اس کو پرنٹ لے آؤٹ رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو ریڈنگ موڈ میں لے کے جانا چاہتے ہو فل سکرین میں تو آپ نے فل سکرین کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جس طرح ایک ویب سائٹ ہم انٹرنیٹ کے اوپر براؤز کرتے ہیں تو اس صورت میں اپنے پیج کو دیکھنا ہے تو آپ نے ویب لے آؤٹ کو کلک کرنا ہے۔ آؤٹ لے لائن کے اندر ہم ڈرافٹنگ کرتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو میں نے سکھایا تھا شروع میں، ایک فہرست ٹائپ بناتے ہیں، اس میں ٹیب کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ ڈرافٹ کے اندر جو ہے اس میں ہم زیادہ تر امیج وغیرہ ڈرا کرتے ہیں، یا اس کے ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈرافٹ ہوتی ہے، آپ نے اس کو پرنٹ لے آؤٹ میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی عملی یعنی کہ شکل میں آپ کو ان کو دکھاتا ہوں 4-5 کو رکھ کے۔ اب اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کوئی بھی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ میں نے 5 ایک پیراگراف لکھے ہیں، تو اگر میں آپ کو زوم کم کر کے دکھاؤں تو یہ ایک پرنٹ لے آؤٹ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر میں اس کو فل سکرین میں لے جاؤں تو اس کے یہ جو اوپر ٹیب اور یہ مینیوز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہٹا دے گا، اور آپ کو یہ دیکھیں نا کتاب کی شکل میں ایک ریڈنگ موڈ میں لے کے آئے گا۔ یہاں سے آپ ان صفحوں کو الٹا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے صفحے ہیں۔ اب یہ 2 صفحے میرے بنے کھڑے ہیں، اگر میں ان کو کاپی کر کے زیادہ کر لوں تو یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں سے کلوز بھی آپ کر سکتے ہو اس کی فل سکرین کو، یا اسکیپ کا بٹن بھی دبا سکتے ہو۔ میں اس کو تھوڑا سا کاپی کر کے زیادہ پیجز میں لے جاتا ہوں، اور اب میں آپ کو فل سکرین کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ کونے کے اندر صفحہ الٹنے کا نشان نیکسٹ پیج کا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اس طرح آپ یہ صفحے الٹا بھی سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ صفحے الٹا سکتے ہیں، اور یہاں سے اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں، اسکیپ کا بٹن دباتے ہوئے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ویب لے آؤٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویب لے آؤٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جس طرح انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ نظر آتی ہے جس میں پیج کی لمبائی چوڑائی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے پوری سکرین کے مطابق، یہ یوں شو کر رہا ہے۔ آؤٹ لائن میں یہ ہوگا کہ یہ آپ کے جو شروع میں ہم انڈیکس بناتے ہیں اس میں زیادہ تر ٹیب کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ آؤٹ لائن بنا کے یوں ٹیب بنا سکتے ہو، شفٹ ٹیب دباتے ہوئے آپ اس کو واپس پیچھے بھی بلا سکتے ہو۔ یہ آپ کی آؤٹ لائن ٹائپ ایک بن جائے گی۔ اس کو کلوز آپ کریں گے تو دیکھیں نا یہ اب ہیڈنگ کی شکل میں آپ کا یہ بن گیا ہے۔ اس کو آپ اسی طرح جس طرح ریویو مینیو کے اندر آپ کو میں نے میلنگ میں پڑھایا تھا، بلکہ ریفرنس کے اندر آپ کو یہ میں نے انڈیکس بنایا تھا، یہ اس سے بھی آپ ملتا جلتا یہ آپشن ہے۔ باقی چیز اس میں رولر ہے، یہ آپ کو اوپر پیمانہ نظر آ رہا ہوگا، اس کی مدد سے ہم پیمائش کر سکتے ہیں پیج کی، یوں ورٹیکل بھی ہورزنٹیکل بھی۔ تو آپ یہ رولر کو بند بھی کر سکتے ہیں، یہاں کلک کر کے آن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کونے کے اندر ایک آپشن بنا کھڑا ہے رولر ویو کا، اس کو بھی کلک کر کے آن اور آف کیا جا سکتا ہے۔ گریڈ لائن میں آپ کو یہ ایک ڈرائنگ سی بنا کے دے دے گا، یہاں پہ جس طرح وہ ایک گراف پیپر ٹائپ ہوتا ہے جس میں آپ نقشے وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ جو حضرات استعمال کرتے ہیں وہ اس کو آن کر لیتے ہیں۔ اس کو بند کرنا ہے تو یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں۔ میسیج بار یہ نیچے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آن ہی رہتا ہے، اس کو ہم آف نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹ میپ ہے، آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا تھمب نیل ٹائپ بنا سکتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ بہت سارے پیجز لکھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ آپ نے کتنے پیج یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ساتھ میں سلائیڈز کی طرح چھوٹا سا یہ ایک تھمب نیل ٹائپ بتاتا رہتا ہے کہ آپ کا یہ پہلا پیج ہے، یہ دوسرا۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ اسی پیج پہ جانا ہو کلک کر کے جمپ کر کے یوں جا سکتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے اب دوسرا پیج لکھا کھڑا ہے تو یہ ادھر شو کر رہا ہے میں دوسرے پیج پہ ہوں، میں اس کو فوراً پہلے پیج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں یا 5ویں پہ، تو یہ نیچے دیکھیں نا نمبر بھی لگے ہوئے ہیں، میں ڈائریکٹ یہیں کلک کروں گا تو یہ آپ کو پہلے پیج کے اوپر ہی ڈائریکٹ کر کے لے جائے گا۔ اس کو بند کرنا ہو تو آپ یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے اندر زوم کا آپشن ہے، یہاں کلک کر کے آپ اپنے پیج کو جتنا مرضی زوم کر سکتے ہو، فٹ ٹو پیج بھی کر سکتے ہو، 100%، 75%، یہاں اپنی مرضی کا بڑھا بھی سکتے ہو۔ میں 200% کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں بہت زیادہ زوم اس نے کر دی ہے۔
اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ یہاں سے یوں مائنس کے بٹن کے اوپر کلک کر کے زوم کم کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مائکروسافٹ ورڈ کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے ماؤس کا جو ویل ہے درمیان میں جو سکرول بٹن ہوتا ہے اس کو آپ یوں گھمائیں گے اور اس طرح تو بھی یہ زوم، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے زوم کم کرنے اور زیادہ کرنے کا۔ یہ میں نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے اور میں ماؤس والا ویل یوں آگے پیچھے یوں گھما رہا ہوں، تو یہ آپ کے سامنے دیکھو زوم ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ فوراً ہی بہت زیادہ زوم کیا ہوا ہے اور اس کو 100% پہ لے کے جانا ہے تو ویو میں جا کے یہ سامنے 100% لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جسٹ کلک کریں گے یہاں یہ ایسے ہی تو 100% پہ آٹو شفٹ کر دے گا۔ باقی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیج کو کس طرح ڈسپلے کروا سکتے ہو۔ بہت زیادہ پیجز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، مثلا 1 پیج کہتے ہو تو یہ پیج کے اوپر سامنے آپ کے ایک پیج یوں ڈسپلے کرے گا۔ اگر آپ کہتے ہو 2 پیجز آمنے سامنے رکھ کے شو کروائے تو یوں کر لیں، جیسے بک کی شکل ہوتی ہے تو آپ اکثر کچھ چیزیں ایسی لکھ رہے ہوتے ہو جو 2 پیجز کے ساتھ آپ مطلب یوں کمپائل کر رہے ہوتے ہو، تو وہ ایک دوسرے کو آپ آمنے سامنے رکھ کے آپ یوں دیکھ بھی سکتے ہو۔ اور پیج ورتھ ہے وہ جیسے ڈیفالٹ سیٹنگ کے مطابق آٹومیٹیکلی خود ہی سیٹ کر دیتا ہے۔ نیو ونڈو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسی مائکروسافٹ ورڈ کی ایک کاپی بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک ڈاکومنٹ ٹائپ کر رہا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھا ہے جی عمران، میں اس کی نیو ونڈو یہاں کلک کر کے نیو ونڈو کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی دیکھیں نا ایک اور مائکروسافٹ ورڈ کھول دے گا، یہ نیچے یہ بھی کھل گیا اور یہ بھی کھل گیا، دونوں میں ایک ہی چیز ٹائپ کرے گا۔ اگر میں اس کے اندر آگے یہ صدیقی لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی اگر آپ جا کے نوٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آگے لکھا کھڑا ہوگا آٹومیٹک۔ یہ جس طرح آپ ایک کاربن کاپی بنا لیتے ہو، یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی ارینج آل آپ کریں گے تو یہ یوں ترتیب میں آ جائیں گی، آپ کے سامنے ہوں گی دونوں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فائلیں۔ اب دیکھیں نا میں اس کے اندر لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی یہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہے، یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ ٹائپ کرے گا، ادھر ٹائپ کرتا ہوں تو اس میں آٹو ٹائپ کرے گا۔ باقی اس کے اندر سپلٹ کا آپشن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو لکھ سکتے ہو۔ جیسے میں سپلٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ کہتا ہے کہاں سے آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے، تو اب یہ 2 پیجز کی شکل میں آپ کے آ گیا۔ اب میں یہاں ٹائپ کروں گا تو دونوں جگہ پہ وہ ٹائپ کرے گا، ریموو کریں گے تو آٹومیٹیکلی ریموو کر دے گا۔ ویو سائڈ بائی سائڈ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بہت سارے پیجز بہت سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سائڈ بائی سائڈ آپ کو یوں شو کروائے گا کہ آپ نے یہاں پہ کتنے پیجز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میں یہاں ذرا شو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ سائڈ بائی سائڈ یہاں پہ ویو کریں گے تو سائڈ پہ یہ ایک الگ سا آپشن یہاں پہ بنا دے گا۔ میں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں۔ تو اب یہ جس طرح تھمب نیل آپ کو پڑھایا ہے نا، سیم اسی طرح یہ ملتی جلتی چیز ہے، سائڈ بائی سائڈ کا آپشن جو ہے۔ باقی اس کے اندر جو سوئچ ونڈو ہے، سوئچ ونڈو میں آپ نے اگر بہت ساری ونڈو کھولی ہوئی ہیں، بہت سارے ورڈ، جیسے اب یہ میں نے 2 کھولے ہوئے ہیں، یہ نیچے دیکھیں نا ایک یہ اور یہ، تو آپ ویو میں جا کے ان کو سوئچ ونڈو میں جس پہ جانا چاہیں، اس پہ جانا چاہیں کلک کر دیں، اس پہ آنا چاہیں کلک کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے اندر ہمارا آخری آپشن اس کے اندر پڑا ہے جی مائکروز کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ریکارڈنگز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں ایک فقرہ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ ہو جائے کہ میں نے کیسے اس کو لکھا ہے، اگلی مرتبہ لکھنا پڑے تو وہ آٹومیٹک لکھ دے۔ تو آپ یہ مائکروز کے اندر جائیں گے اور ریکارڈ یہ یہاں پہ کریں گے۔ ابھی ویو تو کیونکہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا ہوا تو شو نہیں کرے گا، میں یہاں پہ ریکارڈ مائکروز کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام لکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں لکھ دیتا ہوں جی کہ یہ میں یہاں پہ کوئک براؤن والا فقرہ لکھ رہا ہوں، میں اوکے کروں گا تو یہ اب میرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے سوری انویلڈ نیم ہے، میں دوبارہ اس کا نیا نام رکھتا ہوں۔ مائکروز 1 کی جگہ میں کچھ 1 ہی رہنے دیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں۔ اب یہ میرا ریکارڈنگ جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ کچھ بھی لکھنا چاہوں، جیسے میں کوئک براؤن ہنگری فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ، یہ میں نے لکھا ہے، میں نے اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھا لیا ہے۔ اب یہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اب میں مائکروز میں جا کے یہاں پہ پاس بھی کر سکتا ہوں، روک بھی سکتا ہوں اور سٹاپ بھی کر دیتا ہوں۔ جب میں سٹاپ کروں گا تو یہ میری ریکارڈنگ جو ہے سیو ہو گئی ہے۔ اب مجھے کبھی بھی ضرورت پڑی ہے اسی ریکارڈنگ کی تو میں یہاں پہ مائکروز میں جاؤں گا اور یہاں پہ ویو مائکروز کروں گا، یہ میرا ایک اور پہلے سے ریکارڈ شدہ کھڑا ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کر کے رن کروں گا تو آٹومیٹیکلی دیکھو وہ خود بخود ہی اس نے لکھ دی ہے ریکارڈنگ جو کی ہوئی تھی اس کے اندر۔ تو عزیز طلبہ و طلبات، یہ ہمارا مائکروسافٹ ورڈ تھا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی ایک مرتبہ اگلا جو لیسن ہوگا اس میں اس کی دہرائی کروا دوں گا موٹی موٹی، اس کے سارے جو
اوپر جو ٹیبز تھے، ان سب میں جو چیزیں زیادہ استعمال ہوئی ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو سب سے زیادہ آفیسز کا کام ہوتا ہے وہ ہوم، انسرٹ اور پیج لے آؤٹ، یہ 3 ٹیب جو ہیں یہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہاں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہ جو ٹیب پڑھے ہیں، اس میں جو 70 سے 80% چیزیں ہیں وہ اگلے پروگراموں کے اندر کامن ہیں۔ اب آپ کو یہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ آپ کا جو ایکسل ہے یا پاور پوائنٹ ہے یا ایکسیس ہے، کورل ڈرا ہے، وہ آپ کو خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایکسل جب ہم کھولیں گے تو اس میں آپ کو اب کٹ کاپی پیسٹ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں، تو مجھے اب وہاں پہ یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ یہ بولڈ ہے، یہ اٹیلک ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے ایکسل کھولا ہوا ہے، اب یہ دیکھیں ایکسل کے اندر ہوم ٹیب اس کا دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی۔ انسرٹ میں دیکھیں سیم وہی چیزیں ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ پیج لے آؤٹ کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی جو آپ کو ورڈ کے اندر آپ نے نہ پڑھی ہو، تو یہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ میں نے شروع میں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اسی وجہ سے ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا میں اس کو لینگتھی کر کے لے گیا ہوں، دن زیادہ لگا دیے ہیں، لیکن اس کا فائدہ اب ہمیں یہ ہو گیا کہ اگلے پروگراموں کے اندر ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا۔ تو اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی ایک مرتبہ دہرائی بھی کروا دوں گا سارے مائکروسافٹ ورڈ کی، تاکہ اس میں جو آپ کی کمی بیشی ہوگی وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔